بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ارشد کرملائی اور یوٹیوب کے اوپر میرے الحمدللہ 3 چینل چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو براہ راست میں دینی گفتگو کرتا ہوں اور اپنی قوم کو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر اٹھا رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا قوم کو، اور صحابہ کرام نے جس انداز سے آگے بڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو پھر تم قابل قبول ہے تمہارا ایمان، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی امتوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اس طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو یعنی ملکی صورتحال ہے، اور دوسری جو یوٹیوب کے اوپر جو بدعقیدگی بھی پھیلائی جا رہی ہے، جو جن لوگوں کی طرف سے، وہ جب میں چیزیں سنتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر میں کچھ کمنٹس کرتا ہوں، دینی نقطہ نظر سے ان کی خرابیوں کو واضح کرتا ہوں اور ان کے عقائد کی جو خرابی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے۔ اور تیسرا چینل میرا ہے جس میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور کے موحد عالم دین گزرے ہیں اور صحیح معنوں میں انہوں نے انقلابی دعوت اٹھائی تھی، اور اسی نقطے کے اوپر انہوں نے قوم کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور میں اسی چیز کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور وہ تیسرا چینل ہے جس میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں سے بھی مجھے ان کی کیسٹیں ملتی ہیں میں ان کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آج کل ملکی صورتحال بہت ہی زیادہ یعنی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور بہت بڑے خون خرابے کا خطرہ ہے، اور ملک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی ملکی سالمیت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ میں آرمی افسر ہوں، اور جس طرح آرمی افیسرز پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع کے اوپر قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی طرف جو ہے نا کسی میلی نگاہ کو یعنی اٹھنے نہیں دینا ہے، کسی انگلی کو اس کی طرف اٹھنے نہیں دینا ہے، اور اس کی خاطر، اس کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مساجد ہیں، اور اس وجہ سے ایمان کی دعوت خاص کر اس خطے سے اٹھی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ چیز مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو صحیح رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے غلط جگہ اس کو استعمال کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ تو آج کل یہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے انقلابی انداز سے یہ اٹھ رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست ان کی تقاریر ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، دلائل ہیں۔ بس صرف عمران خان اگر ایک بات میری مان لیں، صرف ایک بات ہے، صرف ایک بات اگر مان لیں، یقین کیجئے سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے، اور ان کی دنیا کے اندر بھی ان کو اقتدار ملے گا، اور آخرت میں جنت کی بے شمار نعمتیں اور وہ لازوال بادشاہی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے ہر ایک سے جو بھی اس راستے پر چلے گا۔ لیکن اگر وہ بات نہیں ہوگی تو یقین کیجئے آپ جتنی مرضی تقریریں کریں، آپ جتنا مرضی خیر خواہ ہو کے قوم کے سامنے آئیں، آپ ایک قوم کو اٹھا رہے ہیں، آپ پاکستان کو اٹھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور قوم کو اٹھاتے اٹھاتے ایمان اور عقیدے کو نہ سامنے لایا گیا جس طرح اس کا حق ہے، بلکہ اس کے خلاف اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے قوم کو یہ میسج پہنچا کہ یہ جو عمل ہے یہ بھی شاید اللہ کو پسند ہے، کسی مزار کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینا، یہ ساری چیزیں یہ کلمے کا انکار ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں درمیان میں اس کے اوپر انگلی رکھتا ہوں۔ تو یہ پہلے عمران خان صاحب کا یہ کلپ آپ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے بیان کے اوپر میں کمنٹس کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے نوکر یا غلام نہیں ہیں۔ یہ شباز شریف بوٹ پالشر چیری بلاسم یہ ہے غلام۔ آصف زرداری جس کے اربوں اربوں ڈالر بار پڑے وہ ہے ان کا غلام، اور نواز شریف جس سے زیادہ بزدل آدمی میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، ہر وقت دم دبا کے بار بار جاتا ہے۔
ये है उनका गुलाम, और वो है गुलाम मौलाना डीजल। खैर मौलाना नहीं उसे कहना चाहिए, डीजल कह रहा हूं मैं। मौलानों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं अपने दीनी उलमा की इज्जत करता हूं, इसको मैं कह ही नहीं सकता मौलाना, क्योंकि ये डीजल के परमिट पे बिकने वाला है। इसने अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन को कहता, नौजवानों, अमेरिकी एम्बेसडर एन पैटरसन थी आज से 10 साल पहले, उसे कहता कि आप मुझे भी मौका दे दें, मैं आपकी खिदमत बेहतर करूंगा इनसे। तो ये है उनके गुलाम। हमारी कौम गैरतमंद है। हमारी कौम जब बनी थी तो वो उसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? और मेरे नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, और हम वो लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर आया था, ना कभी आ सकता है, ना कभी आया था। हम उसकी उम्मत है, हम उसकी उम्मत है जिसने मदीना में वो औरत जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, उनको उठा के दुनिया की इमामत करवाई। उसने ये नहीं कहा। यहाँ थोड़ा सा रुकें। बड़ा अच्छा अंदाज में इन्होंने ये चीज़ बयान की है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, इसको थोड़ा खोलना चाहिए था। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी इमरान खान साहब इस कलमे को खोल देते तो अभी जो सामने अवाम है इनके ऊपर झपट पड़ती, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का वो मानी नहीं जानते हैं। सिर्फ इतनी बात कह दी कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, तो वो अवाम जो है वो यही समझ रही है कि बस अमेरिका के सामने नहीं झुकना, और मज़ार के सामने भी नहीं झुकना है, और कलंदर के सामने भी नहीं झुकना है, और सूफी के सामने भी नहीं झुकना है, और पीर के सामने भी नहीं झुकना है, और किसी मज़ार के सामने भी नहीं झुकना है, बुत के सामने नहीं झुकना है, किसी दौलत वाले के सामने नहीं झुकना है, बादशाह के सामने नहीं झुकना। ये बातें बिल्कुल सही हैं। अमेरिका के सामने भी नहीं झुकना है, रशिया के सामने नहीं झुकना है, किसी के सामने नहीं झुकना है। हम सिर्फ एक हस्ती के सामने झुकने के लिए बने हैं, और वो है अल्लाह की ज़ात है, बस। इसलिए ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर देने वाली चीज़ें हैं, इसका भी जिक्र किया जाए कि ये जो अल्लाह के अलावा हम दूसरों को पुकारते हैं मदद के लिए, नारा हैदरी याली मदद लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार हो जाता है। या रसूलल्लाह मदद जब हम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार हो जाता है। जब किसी मज़ार के ऊपर आप चादर चढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार हो जाता है। जब किसी वास्ते वसीले के साथ अल्लाह ताला को पुकारते हैं, हालांकि अल्लाह को बराह रास्त पुकारना चाहिए, ये है कुरान का पैगाम, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। लेकिन जब आप वास्ते वसीले के साथ पुकारते हैं तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर देते हैं। तो बताइए फिर कौम तो उधर की उधर ही है। आप आज़ादी, कौन सी आज़ादी दिलवाएंगे? हकीकी आज़ादी दिलवाएं। ये है हकीकी आज़ादी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई थी। शिर्क और कुफर से बेजारी, और सब के से मुंह मोड़ के आओ अपने मालिक और खालिक की तरफ। ये है कलमे का मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई दाता नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। आपने लाहौर में जलसा किया है, क्या लोगों को एक बात भी बताइए कि लोगों तुम्हारा दाता अल्लाह है, ये बाटी वाला दाता नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं? आप अगर ये बात कहते हैं, वहाँ से आपको निकाल दिया जाता, कोई एक वोट भी आपको देने के लिए तैयार ना होता, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हकीकत जब बयान करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को बयान करेंगे, तो आपके वोट बैंक के ऊपर फ़र्क पड़ता है। यही चीज़ इख्तियार की थी मौदूदी साहब ने, जिसकी वजह से वो मारे गए। और यही चीज़ बाद वालों ने, जब ये जमहूरियत के सिस्टम, ये बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है जमहूरियत, चाहे पार्लिमानी हो, चाहे ये सदारती सिस्टम हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है।
اور پھر اگر آپ قوم کو اسی چکر میں ڈال رہے ہیں تو بتاؤ یہ یوتھ اگر اس کشمکش میں لوگ مرے گئے تو بتاؤ وہ کہاں جائیں گے؟ ایمان عقیدہ تو آپ نے نہیں بتایا ہے، وہ تو اسی شرک کے اوپر ہیں۔ بریلوی بریلوی ہے، دیوبندی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ سارے جتنے لوگ ہیں آپ کے مجمع کے اندر آئے ہیں یہی ہیں عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، 11ویں کھانے والے اور میلاد کے کیک کاٹنے والے۔ بتائیے جب میلاد کا کیک کاٹیں گے، نظر و نیاز کریں گے نبی علیہ السلام کی، یا 11ویں کریں گے، یا 10 محرم کے شربت پینے والے اور وہاں حلیم کوٹنے والے ہیں، تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، تو بتائیے کہاں گیا آپ کا وہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے؟ تھوڑا سا کھولیں اس کو، یہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھولیں، ورنہ نہیں لوگوں کو پتہ چلے گا۔ نام لینا پڑتا ہے، نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ یہ جو دوسرے نام لے رہے ہیں، میر جعفر اور میر صادق، اور ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، ان کو چور اور ڈاکو کہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، وحدت الوجود کے عقیدے، وحدت الشہود کے عقیدے، حلول کے عقیدے، یہ صوفیزم سارا، ان کا نام لے کے ان کا رد کریں گے کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے، انہوں نے ہمیں صوفی بنا دیا، قبر پرست بنا دیا۔ آپ کو بھی 25 سال پہلے کوئی صوفی ملا ہے، کوئی مجاہد نہیں ملا ہے آپ کو، کوئی مخلص مومن آپ کو نہیں ملا ہے اصل میں، تب آپ کے یہ نظریات ہیں۔ آپ یہاں یا علی مدد کا پٹا بندوایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ مزار کے سامنے سجدہ کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب کس طرح میں مانوں کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب آتا ہے؟ لہٰذا یہ آپ برا نہ منائیے اس چیز کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں اور مسلمانوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ یہ حقیقت میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ میں فوجی افسر ہوں، میں کوئی مولوی پیر نہیں ہوں، میں کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہوں۔ یہ جو مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں یہ سارے، یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ یہ تیار ہو گئے ہیں ذہن، یہ مولوی بن گئے ہیں، یہ مجاہد نہیں ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، پی ایم اے میں مجھے ایک جو ٹاپک ملا تھا تقریر کرنے کے لیے، اس میں یہ ٹاپک تھا، مجھے ملا ہے کہ الفاظ و معنی میں نہیں تخافل، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ تو یہ مجاہد والا انداز اور ہوتا ہے، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم نہ شرمائیں۔ مجاہد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، قتال فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم بالکل نہ شرمائیں۔ یہ ہماری میراث ہے، انبیاء کی، شہداء کی اور صحابہ اکرام کی۔ اس راستے پر ہم نے چلنا ہے، بالکل ذہنی مروبیت کو نکال کے۔ مزید سنیے کہ 2 سپر پاورز تھی کہ ان کے سامنے جھکو۔ اس نے کہا کہ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو دنیا کو امامت دینے آئے۔ انہوں نے ان عربوں کو دنیا کی امامت کیسے کروائی؟ ان کو آزاد کر دیا، چھوٹے سے لوگوں کو بڑا لوگ، عظیم لوگ بنا دیے۔ دیکھیے، میں ساتھ ساتھ بات کو کھولتا جا رہا ہوں۔ جس طرح ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو کہا کہ 2 سپر پاور ہیں، اس کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا تھا اس انداز سے۔ 13 سال تو ان کو کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکنا ہے، لات منات حبل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اس وقت کہاں کہا گیا تھا کہ کیسر اور کسرا کے سامنے نہیں جھکنا ہے؟ کون اس وقت جھک رہا تھا؟ وہاں توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور اس نقطے کے اوپر جو اجتماعیت بنی تھی، مکہ کا ماحول اس کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا تھا اور پتھراؤ ہوتا تھا۔ پھر طائف میں یہی دعوت لے کے گئے، طائف والوں کو جا کے نہیں کہا تھا کہ بھائی وہ 2 سپر پاور ہیں، ان کے سامنے نہیں جھکنا آپ نے، ایسا نہیں تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو۔ وہاں جا کے توحید کی دعوت دی تھی، وہاں سے پتھراؤ ہوا تھا، پھر خون سے لہو لہان ہو کے جو واپس آئے تھے، اس ایمان کی خاطر ابشا 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی ہے، اور پھر مدینے کی طرف آئے ہیں۔ اور پھر جب ایک طاقت آہستہ آہستہ بنی ہے، ایک اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، 313 جب اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر کافر و مشرک مارنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جب ریاست بنی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ خطوط لکھے ہیں نبی علیہ السلام نے، کیسر و کسرا کو بھی لکھے ہیں، اور پھر یہ جنگوں کا جو سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ پھر کہا گیا تھا ان سے نہیں ڈرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو پورا ماحول اس انداز سے بنائیں، پہلے اپنی ٹیم کو، ان کو تیار کریں، ان کے اندر توحید، ایمان، عقیدے کی بات ان کے اندر لائیں، ورنہ یہ آپ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، یقین کیجیے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی یہ ایمان عقیدہ اختیار کیے بغیر۔ تو یاد رکھیے، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ خلاف توقع
فیصلہ سنیں گے اور آپ کا سینہ غم و غصہ سے پھٹ جائے گا اس وقت، اور اس وقت آپ ان سب کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ کیا فائدہ جب آپ ہی کو جنت نہ ملے؟ بتائیے، آپ ہی کو اتنی بات نہیں ہوگی کہ میں کہوں گا میں نے پاکستان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ آزادی کی تاریخ سارے ملک لڑتے ہیں، اپنے اپنے لیڈر لڑتے ہیں، لیکن ایمان خالص کی دعوت اٹھانا یہ انبیاء کا کام ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے، یہ مخلص لوگوں کا کام ہے جو صحیح معنوں میں اپنی قوم کے مخلص ہیں۔ آگے سنیے جی۔ لا الہ الا اللہ نے ان کی زنجیریں توڑ دی، اور سب سے بڑی زنجیر، نوجوانوں، سب سے بڑی زنجیر ہوتی ہے جو انسان کو اوپر پرواز نہیں کرنے دیتی، وہ ہے خوف کی زنجیر۔ خوف کی زنجیر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ کوئی جنرل بڑا جنرل نہیں بن سکتا جب تک وہ موت کا ڈر ختم نہیں کرتا۔ کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا جب تک اس کو نقصان سے خوف ختم نہ ہو۔ ایک کرکٹر، ایک بیٹسمین اچھا بیٹسمین نہیں بن سکتا جب تک وہ تیز بالر سے اپنا خوف نہیں دور کرتا، تب تک وہ بڑا بیٹسمین نہیں بن سکتا۔ بولر بڑا بولر نہیں بن سکتا جس کو جب مار پڑتی ہے تو وہ جب ڈر جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، وہ قوم بڑی قوم۔ یہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کہی ہیں یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، یقین کرو، اور یہ بہت بڑا قوم کا سرمایہ ہے یہ باتیں، اور یہ روح ہے۔ خوف ختم کرو، خوف ختم کرو، تمہارے اندر ذرا برابر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب مجھے ایمان عقیدے کی سمجھ آئی اور توحید کی بات مجھے سمجھ آئی، تو اس وقت جب میں نے کرنل نجم الحسن ملک کے سامنے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ بات رکھی، تو اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ ایمان عقیدہ کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ کہ اس سے پہلے میں خوف کھایا کرتا تھا، لیکن جب میں نے ایمان عقیدے کی بات رکھی ان کے سامنے، توحید کی بات رکھی، اس کے بعد بریگیڈیئر معین الدین کے سامنے بھی جا کے رکھی 46 ایک بریگیڈ میں، تو اس وقت پتہ چلا کہ واقعی ایمان انسان کو دلیر کرتا ہے، توحید انسان کو دلیر کرتی ہے، اور کانفیڈنس آتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، خوف اسی وجہ سے مارے گئے ہیں، ہمارے سارے معاملات اسی وجہ سے گڑبڑ ہوئے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے فوجی جرنیل ہیں، انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا ہے۔ ہم تو تاریخ پڑھتے ہیں، طارق بن زیاد نے یہ کیا تھا، محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان، اندازہ لگے 17 سالہ نوجوان، کیا 17 سالہ کیا عمر ہوتی ہے، یہاں آ کے راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس اللہ کے بندے نے۔ کیوں؟ خوف نہیں تھا۔ جب خوف آپ کے اوپر طاری ہو جائے تو پھر 70 سالہ جرنیل بھی کچھ نہیں کر سکتا، میڈل اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد خوف اس طرح، اتنا انڈیا کا خوف، اسرائیل کا خوف، امریکہ کا خوف، یہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اب برا نہ منائے اس چیز کو، یہ خوف محسوس ہو رہا ہے، جان دینے کا خوف۔ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، یقین کیجیے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا میرے پیارے بھائیو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ آپ کا مددگار ہوگا، اللہ فرشتے بھیجے گا، یقین کیجیے۔ فرشتے آئیں گے لڑنے کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ بابے نہیں آئیں گے، یہ جو ہمارے دماغوں میں ہے نا کہ بابا جی آئیں گے، وہاں لاہور والے بابا جی سبز چوگا پہن کے آئیں گے تو بڑی امام آئیں گے، یہ سرکاری طور پر، یعنی 65 کی جنگ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ لاہور اور قصور کو بلے شاہ نے بچایا ہے، اور اسلام آباد کو بری امام نے بچایا ہے، اور علی جوہری نے بچایا ہے، سیون والے نے بچایا ہے، عبداللہ شاہ غازی نے وہاں سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ نور جہان کے گانوں کی اور ترانوں کی وجہ سے یہ ہمیں تھوڑی بہت فتح ملی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ مالک اوپر دیکھ رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چند سال بھی نہیں گزرے ہیں، 5-6 سال بھی نہیں گزرے ہیں، 71 کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ ذلت جو ابھی تک اس کی یادوں سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بے ایمان ہندو یہ اس کی وہ فوٹو کبھی کبھی لگاتے ہیں اپنے دفتروں میں، انہوں نے فوٹو وہ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دستخط کرتے ہوئے ہمارے جرنیل صاحب، کس طرح، کتنی بڑی فوج تھی، کیوں وہاں انہوں نے سرنڈر کیا ہے؟ ان کو نہیں سرنڈر کرنا چاہیے تھا کسی صورت میں۔
اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتا اور مالک کی مدد آتی۔ حالانکہ ٹیکنیکل طریقے سے ہماری بہت ہی زبردست پوزیشن تھی، 2 فلینکس دائیں بائیں ہم فوج میں تھے اور انڈیا تو بیچ میں تھا، تو اس کو ہم پیس سکتے تھے اگر جنگ لڑتے صحیح طریقے سے، اور زیادہ کیا ہوتا، مارے جاتے، اور ایمان خالص ہوتا، جو مرتے جنت الفردوس میں پہنچ جاتے۔ بتائیے جنت نہیں چاہیے کیا؟ جنت نہیں چاہیے؟ تو یہ معاملہ ہے، مومن تو لڑتا ہی جنت کے لیے ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو لڑتا ہی شہادت کے لیے، لیکن مومن، اللہ کا مومن یاد رکھیے، وہ مزاروں کی میل چاٹنے والا نہیں ہوتا، وہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوتا، وہ یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوتا۔ ہماری اپنی یونٹ کے اندر یہی نعرہ تھا، کرنل صاحب ایک مخصوص طبقے سے ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہی نعرہ اپنی یونٹ کے اندر رائج کر دیا۔ لیکن جب مجھے ایمان عقیدے کی سمجھ آئی تو میں نے کہا بھائی یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر کا نعرہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ناراض ہو گئے، اس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے کہ میں دیکھوں گا تم فوج میں کیسے رہتے ہو۔ پھر اس نے وہ سارا معاملہ کیا اور میڈیکل مجھے وہ وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن ایک خالص جو ایک نظریاتی اور علمی اور دینی مسئلہ تھا اس کو انہوں نے ایک میڈیکل کیس بنانے کی کوشش کی کہ ارشد کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ بتائیے کیسی کیسی باتیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیا یہ غلط بات ہے؟ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان صاحب بھی اس سے تقریر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کبھی کھولیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد تو آپ کا دھیان بھی نہیں ہوتا ادھر کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری بندگی کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ بتائیے جب تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو پھر یا علی مدد کی چھٹی، یا رسول مدد کی چھٹی، یا غوث مدد فارغ، ان کی چمڑی اتار دی گئی، ان ساری شرک اور کفر کی ان کا جنازہ نکال دیا گیا اس لا الہ الا اللہ نے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین نے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ بتائیے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، خاص کر صحابہ کرام۔ بتائیے صحابہ کرام اپنے اس طرح جلسے کیا کرتے تھے، اس طرح ان کے اندر میوزک کے اوپر عورتیں بھی ناچتی تھیں اور گانے بجانے اسی طریقے سے ہوتے تھے۔ بتائیے اسی طرح تھے، یہ ان کے راستے پر چل رہے ہیں یا کس کے راستے پر چل رہے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس کے راستے پر چل رہے ہو؟ یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف یہ ہوتا ہے نیکی کا حکم دیا جائے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ بتوں کو اور سازوں کو میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر طرح کا بت، جو چیز بھی اللہ کے علاوہ پوجی جائے، یاد رکھنا وہ بت ہے، وہ درخت ہو، وہ قبر ہو، وہ مزار ہو، وہ گنبد ہو، وہ مورتی ہو، جو چیز بھی پوجی جائے گی وہ بت ہے۔ ان چیزوں کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام آئے تھے، اور پھر گانے بجانے کے ساز کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے جلسوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس طرح شیطان رقص کرے اور آپ کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بنا دوں گا، یہ مدینہ ریاست اس طرح نہیں بنتی ہے، یہ خود فریبی ہے، یہ قوم کو پھر دھوکہ دینا ہے، اور بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی ہے، یقین کیجیے۔ باقی یہ باتیں آپ قوم کو اٹھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، قوم اٹھ رہی ہے، قوم بن رہی ہے، لیکن وہ ساتھ اگر وہ بس میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی یہ بات میری آپ اس میں شامل کر دیں، یقین کیجیے آپ کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ کے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو آپس میں نفرتیں پڑی ہوئی ہیں نا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم سارے کوئی ایسا فیصلہ کوئی جج کر دے کہ تم سب اس پر راضی ہو جاؤ، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسلام اس پاور کو رکھتا ہے اپنے پاس، اسلام کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ آپ سب کے ایسے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ توحید کی دعوت کے بعد یہ مسئلے چٹکیوں میں آپ کے مسئلے ہو جائیں گے، یقین کیجئے۔ یہ جو کرپشن کا مسئلہ اور یہ سارے جو چور ڈاکو، یہ وہ چٹکیوں میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہت بڑی طاقت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، یقین کیجئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے کے اوپر آپ چل رہے ہیں، اس کے آگے تباہی ہے، آگے جہنم نے منہ کھولا ہوا ہے۔ جتنے مرضی آپ جوش کے ساتھ جائیں گے، اس جوش میں اگر آپ مر گئے، کوئی پولیس کے ہاتھوں مرے گا، کوئی رینجر کے ہاتھوں مرے گا، کوئی آپس میں مریں گے پارٹیوں والے، یاد رکھنا جنت نہیں جا سکو گے، جنت نہیں جا سکو گے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھنا۔ اور تم بالفرض کسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی سب سے نمبر 1 اگر ریاست بنا دو، فلاحی ریاست بنا دو، سونے کے نوالے کھلاؤ، پوری دنیا کو آپ قرضے دینے والے بن جائیں، لیکن جو میں ایمان عقیدے کی بات کر رہا ہوں یہ آپ نہیں کریں گے تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔
تو یہ بات اچھی ہے، یا یہ دوسری بات اچھی ہے کہ اللہ کے لیے سر داڑھ کی بازی لگا دی جائے اور ایمان پر استقامت دکھائی جائے. پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش آئے گا، یقین کیجئے پوری دنیا آپ کی بات مانے گی. آپ توحید اور ایمان عقیدے کی بات لے کر اٹھیں، بے خوف ہو کے اٹھیں. بے والی بات ہے، خوف ہو بھی نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ کے اندر یہ خوف ہے کہ یہ ایمان کی بات، پھر تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. پھر تو جناب فضل الرحمان اپنے وہ کر لے گے، وہ مدرسے کے بچوں کو لے آئے گا. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے فرقے ہیں، مسلک ہیں اور اسلام کی ضد ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اقتدار کی جنگ ہے، اسلام آباد کی جنگ ہے. ان کے باپ بھی ایسی کر، وہ بھی حلوہ بانٹتے تھے جا کے، انہوں نے بھی یہ معاملہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، 9 ستارے، پھر یہ متحدہ مجلس عمل، اور پھر ابھی یہ پی ڈی ایم اور فلاں اور کتاب کا بھی نشان، اور دین کی آڑ میں پگڑی باندھ کے آتے ہیں. یہ بالکل فریب کاری ہے. یہ دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. یہ دین وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین. یہ ان کا اپنا دین ہے. یہ دیوبندیت ہے، یہ بریلویت ہے، یہ اہل حدیثیت ہے، اور یہ صوفیزم ہے. دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ایمان خالص کر کے یہ نوجوان، یہ قوم نہیں اٹھے گی اس ایمان عقیدے کو لے کر، کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یہ نیا پاکستان نہیں بن سکتا ہے. تھوڑی سی ورژن چینج ہو جائے گی، اسی طرح کا یہ معاملہ رہے گا. اور پاکستان پاک سرزمین اس وقت ہوگی جب شرک سے پاک کرو گے اس کو. شرک کے ساتھ کیسے پاک ہو سکتے ہو بتائیے؟ شرک تو لعنت ہے، اللہ کو گالی ہے. تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنی خوف کی زنجیریں نہیں توڑتی. تو میں جب آپ کو بلاؤں گا اسلام آباد، اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. مجھے کہتے عمران خان اپنی جان کی حفاظت کرنا آپ کو بڑا خطرہ ہے. بیرونی بھی خطرہ ہے، اندرونی بھی. یہ سارے مافیاز، ان سے خطرہ ہے. میرا ایمان اس کے اوپر ہے جس نے واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے، نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے، نہ 1 منٹ پیچھے ہوتا ہے. مسلمان نہ وہ موت سے ڈرتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو ذلیل کر دے گا. انہوں نے میڈیا کے اوپر کتنی دیکھیے، اب اس میں یہ کال دے رہے ہیں کہ جب میں بلاؤں تو وہاں اسلام آباد آنا. تو میری گزارش ہے کہ اسلام آباد جانے سے پہلے اپنا ایمان عقیدہ درست کر لو عمران خان صاحب، اور جو بھی وہاں جانے والے ہیں توحید کی بات مان لو، کیونکہ آپ جان دینے جا رہے ہیں. اور یہ جان آپ کی اللہ کے راستے میں نہیں ہوگی، یہ آپ کی جان اپنے جمہوریت کے سسٹم کے راستے میں ہوگی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کا خطرہ ہے. اور بس اتنی سی بات ہے کہ جو مرضی آپ جس انداز سے بھی، لیکن توحید کو مانو اور شرک کا رد کرو، اعلان کرو مرنے سے پہلے. کیونکہ اللہ کا یہ بھی مطالبہ ہے. آپ قرآن سے وہ والی آیتیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، کہ جو توبہ کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں اور پھر اس کو بیان کریں. آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ اس سے پہلے جو میں نے مزار کے سامنے جا کے سجدہ کیا ہے، میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے احساس دلایا گیا ہے کہ یہ شرک کیا ہے آپ نے. پھر جو یا علی مدد کا پٹا بندوایا ہے، اس سے بھی توبہ کریں، اعلان کریں. اور پھر یہ جو میلاد کے کیک اس دفعہ آپ نے کاٹے ہیں اور کہا کہ اور زیادہ ہم اس شرک کی سالگرہ کو منائیں گے. بتائیے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی برتھ ڈے منائی تھی؟ ابو بکر صدیق نے کبھی منائی تھی؟ عمر بن خطاب نے منائی تھی؟ وہ دین نہیں جانتے تھے؟ آپ کو زیادہ محبت ہے، زیادہ آپ کو اندر عشق ہے. یہ عشق نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف چلنا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. یہ بات میں عام طور پر نہیں، لیکن آپ دیکھ خود سوچ لیجیے، اب یہ 70 سال آپ کی عمر ہے، ابھی بھی آپ وہ روزانہ کلین شیو کر کے معاملہ کرتے ہیں. تو کہاں ہے نبی علیہ السلام سے محبت؟ یہ موٹی بات میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں عام طور پر یہ بات نہیں کہتا ہوں اس انداز سے، کیونکہ پہلی نبی علیہ السلام کی سنت تو توحید ہے. سب سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے، اور تمام انبیاء کی جو سنت ہے، وہ توحید ہے، ایمان خالص ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ اس کے اوپر جماؤ ہو، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. اور تیسری سنت یہ ہے، اسی کو پھیلایا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے. اس کو پھیلائیں گے، یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے، یہ تبلیغ دین ہے. اور بالکل بے خوف ہو کے پھیلائیں.
بے خوف ہو کے پھیلائیں. یقین کیجئے جس طرح آپ نے یہ کہا نا کہ بے خوف ہو جاؤ، اسی بے خوفی کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں. مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں سچائی کے اوپر ہوں. یہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے سچوں کا ساتھ دینا. میں دیکھتا ہوں کون سچوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ نکھار لائے. اور آپ اور بھی اگر آپ مختلف جتنے بھی میرے ویڈیوز ہیں، آپ تقریباً 1000 کے قریب ہونے والے ہیں، ہر اینگل سے میں بات اسی نقطے کے گرد گھماتا ہوں. اور جہاں کہیں مجھے کوئی ایسی چیز عقیدے کی خرابی کسی کی نظر آتی ہے، بے شمار میرے ویڈیوز اپلوڈ ہیں جس میں نے یہ چیز نام لے کے تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے کہ عمران خان صاحب کے عقیدے کے اندر جو شرک ہے اس کی نشاندہی، حتیٰ کہ میں نے جنرل باجوہ کے عقیدے کے اندر جو شرک ہے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. اور جتنے ہیں یہ جتنے اکابرین گزرے ہیں، یہ مسلکوں کے بڑے بڑے بانی گزرے ہیں جتنے، ان کی سب کے عقیدے کی جو بھی خرابیاں تھیں اس کو میں نے سامنے لانے کی کوشش کی ہے تاکہ شرک سے توبہ کرو. اور جنہوں نے شرک پھیلایا ہے، جنہوں نے مداخلت کی ہے، یہ ہوتی ہے مداخلت. پہلے سازش ہوتی ہے، پھر مداخلت ہوتی ہے. یاد رکھیے شیطان نے سازش کی ہے اسلام کے خلاف، اس کو پھر گرایا ہے انہوں نے. پہلے سازش ہوئی، پھر مداخلت ہوئی، اور جب مداخلت ہوئی عبداللہ بن سبا کے ذریعے، پھر عقیدے کے اندر آہستہ آہستہ خرابی آ گئی. اور پھر یہ 13-14 سال کا معاملہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو ایمان کی متاع تھی وہ بالکل لٹ گئی. یقین کیجئے، اور ان کے اندر وہ ایمان کی روح باقی نہیں رہی ہے، اور پھر دوبارہ اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں خیر خواہی قوم کی، یہ ہے صحیح معنوں میں اپنی خیر خواہی اور اپنے اہل و عیال کی خیر خواہی. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اسی کے لیے جیوں اور اسی کے لیے مروں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری ملکی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. مالک بہت بڑا دجالی فتنے آنے والے ہیں اللہ کے بندوں. ابھی تو بالکل ہوا چلی ہے تو یہ حال ہو گیا ہے دجالی فتنوں کی. ابھی تو بہت سخت وقت آنے والا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو بغیر ایمان خالص کے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.